السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام پنچایت. جی ہاں، ڈرامے بازیاں چینل کے پلیٹ فارم پر ہمارا پروگرام پنچایت آپ تمام دوست پسند کر رہے ہیں. بڑے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں. آپ کے کمنٹس کرنے کا بہت شکریہ. ہمارے پاکستان تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے سپر سٹار ظفری خان اور جاوید کوڈو صاحب کی طرف پہلے تو ان دونوں بڑے فنکاروں کے نام کی بہت سی تالیاں بجائیں. سوشل میڈیا پر آج کل ظفری خان صاحب اور جاوید کوڈو صاحب کی لڑائی جو ہے وہ بڑی مقبول ہو چکی ہے. کوڈو صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی غصے کا مزاج رکھنے والے فنکار ہیں اور حتمی بات کر دیتے ہیں، نہیں عہدہ نہیں لینا. لڑائی کتوں شروع ہوئی؟ ظفری صاحب کوڈو صاحب دے سامنے نا نیویں ہو کے ننگے انہاں بھی غصے 'چ کہتا بیٹھے بیٹھو لیا ڈالا. تو کوڈو صاحب نے جو ہے وہ کوڈو صاحب نے سخت الفاظ کہہ دیے ظفری خان صاحب کے بارے میں. اور کوڈو صاحب کا بھی ایک نام ہے، مقام ہے، اور ظفری خان صاحب تو ماشاءاللہ سپر سٹار ہیں ہی. تو اس حوالے سے تھیٹر کے فنکاروں کا کیا رد عمل ہے، تھیٹر کے فنکار کیا فیلنگز رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں زارا خان صاحب. سر میں یہ سمجھتی ہوں، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کوئی بات کروں. وہ دونوں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، دونوں ہی اچھے آرٹسٹ ہیں، بھلے کوڈو صاحب ہوں بھلے ظفری صاحب ہوں. میرا تو یہ کیلیبر ہی نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں. میں تو بہت چھوٹی سی آرٹسٹ، لیکن لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. نہیں لڑنا چاہیے، آپس میں صلح کر لینی چاہیے. بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جاوید کوڈو صاحب موسٹ سینئر ہیں، ہمارے ظفری صاحب بھی میرے سینئر، دونوں سینئر ہیں. لیکن میں نے پروگرام دیکھے ہیں کوڈو صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو ان میں جو الزامات لگائے ہیں ظفری صاحب پر، تو وہ میں نے دیکھے تو نہیں لیکن ان کی زبانی سن رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اگر جاوید کوڈو صاحب موسٹ سینئر آرٹسٹ ہیں، کوئی ان کے دل میں رنجش ہیں تو ظفری صاحب ان کو تھوڑا سا دور کر دیں، کیونکہ ظفری صاحب بھی بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سپر سٹار ہیں. انہوں نے بڑے اچھے بیان دیے ہیں کوڈو صاحب کے بارے میں کہ میرے بڑے ہیں یہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپس میں نا ایک ہی سب اچھے لگتے ہیں، علیحدہ اچھے نہیں لگتے. ویسے بھی کوڈو صاحب چھوٹے سے پیارے سے نہیں، کوڈ صاحب ہمارے بڑے اچھے لگتے ہیں. کوڈ صاحب ہمارے موسٹ سینئر آرٹسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بڑا سکور ہے جی ان کا، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے جی، بعد میں ہے ظفری صاحب سے کہیں زیادہ سکور ہے ان کا. اور دونوں ہمارے عزیز ہیں جی، ہمارے تو بھائی ہیں. سیدھی سی بات ہے، میں تو یہ کہوں گا دونوں کو یار کہ بجائے اس کے کہ آپ کی بات پوری دنیا سنیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کی سن لیں، میرا خیال معاملہ سالو ہو جائے گا. اور اس میں ظفری صاحب کو پہل کرنی چاہیے. جی ہاں، کیونکہ ظفری صاحب کوڈ صاحب بہت بڑے ہیں، ان سے بڑے ہیں. ظفری صاحب ہے بھی ایسے کہ وہ پہل کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے. اور یہ جو لوگ عجیب تھم میل لگا کے ویڈیو بنا رہے ہیں نا، تو آپ کی مہربانی ہے، آپ اپنا چینل چلائیں اپنا، اور اللہ اس کو ترقی دے. تو یہ ہمارا معاملہ آپس میں ہے تو ہمیں یہ جلدی حل ہو جائے گا، آپ کی مہربانی. تھم میل عجیب لگا کے گریبان ظفری خان صاحب کا اس نے پکڑا ہے، اس نے یہ ایسے نہ کیا کریں، آپ کی مہربانی. خاص طور پر جاوید کوڈو صاحب نے الزام لگایا ہے کہ امان اللہ خان صاحب جو پاکستان تھیٹر کی دنیا کے لیجنڈ اداکار تھے اور ان جیسا کامیڈین دوبارہ روئے زمین پر پیدا نہیں ہونا. ان کی بیٹی جب ظفری خان صاحب کا انٹرویو لینے کے لیے گئیں تو ظفری خان صاحب نے کہا کہ کتنے لاکھ کا چیک دیں گی. استاد جی میں اتنے موقع تے موجود سی، یہ بھاویں کوڈو صاحب غصہ ہی کر جان. ٹھیک ہے جی، وہ سنو ٹی وی دی اینکر سی اس ٹائم. اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے کام کا معاوضہ لیتے ہیں، میں اپنے کام کا معاوضہ لیتا ہوں. ہم کسی سے گاڑی ٹھیک کرواتے ہیں، میں وہ گاڑی کے پیسے لیتا ٹھیک کرنے. تو اگر ظفری صاحب نے معاوضہ مانگ لیا تو اس میں بری بات کوئی یعنی نہیں. وہ انہوں نے خان صاحب کی بیٹی نے اپنے کسی یوٹیوب چینل کے لیے نہیں ان کا انٹرویو سنو ٹی وی کے لیے کرنے. اچھا اور اگر انہوں نے سنو ٹی وی کے لیے انٹرویو کیا، کیونکہ ہم نے یہ مستیاں شو جب کر رہے تھے نا، اسی دوران سردار کمال صاحب کا بھی انٹرویو، وہ ہماری بہن ہے بچی ہماری رحمان صاحب کی بیٹی، تو میرے سامنے یہ اس نے انٹرویو کا خان صاحب کو بھی کہا. اچھا پیسوں کا میرے سامنے نہیں کہا انہوں نے، خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں انٹرویو دینا. اگر خان صاحب نے پیسے مانگے ہیں تو یار ہم اپنے کام کا معاوضہ مانگ رہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. اگر وہ اپنے چینل کے لیے کرتی، بیٹی ہماری بہن ہماری، تو ہم لوگ دن رات اس کے لیے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے باپ کا بنایا ہوئے ہم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ کسی پروفیشنل کام کے لیے ان کو یوز کر رہی ہے تو وہ بھی پروفیشنل آدمی ہے، اب استاد اس سے پیمنٹ لینی ہے اس اب کی. استاد جی دیکھیں، ہم آپ سے پیسے مانگے تو ہمارے جیسا بشرم آدمی کوئی نہیں.
क्योंकि हम जितने भी ये स्टार जितने भी बैठे हैं, बिल्कुल सही। हम आपकी कलम के नीचे से निकले हैं तो हम यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल सही, रही बिल्कुल। बात जफरी साहब और कोडू साहब की, वो आप ऐसा समझे जैसे एक बाप बेटे की लड़ाई होती है, और वो बाप बेटे की लड़ाई ही थी। और जफरी खान जो है ना, वो रजी खान, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जफरी खान एक ऐसा फनकार है, वो भोला आदमी है, दिल का बड़ा साफ फनकार है। उन्होंने अगर कह भी दिया होगा ना कि भी कितने लाख का चेक दोगे, तो वो कह देते हैं, मगर उनके दिल में वो नहीं होता कि लाखों का चेक, और उसके बाद वो प्रोग्राम भी कर देते हैं। ठीक है ना जी। और ऐसा ही हुआ होगा। तो मेरा ख्याल में अब जफरी खान साहब ये प्रोग्राम देखें या जावेद कोडू साहब देखें, तो हमारी थिएटर इंडस्ट्री के दोनों बड़े हैं, और इस तरीके से इनकी इस लड़ाई का जो है वो गलत इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। तो ये दोनों किसी मकाम पर इकट्ठे होकर जप्फी डालकर एक फ़ोटो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दें, ताकि लोगों को मज़ीद व्यूज़ लेने का मौका ना मिल सके। बहुत अच्छे जफ्फी पैनी है तो काम मुक जाना, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। और जफरी खान और जावेद कोडू साहब जब भी एक दूसरे के सामने आए, मेरा ईमान है कि दोनों बड़े फनकार हैं, उन्होंने एक दूसरे से गीला शिकवा ही नहीं करना और जफ्फी डाल लेनी है, और ये बात खत्म हो जानी है। वही बात है, जफी घुट के जब आवे कबार कोडूगा सारी जिंदगी रवांगी ताबे। ते कोडू साहब पा लेने वाले ने। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਯਤੀਮ ਏ, ਉੱਤੋਂ ਉਸ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਟੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ, ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਈਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ। चलिए जी, इसके साथ ही इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्राम को ज़रूर शेयर किया करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि हमारे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।